بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارک کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ایک کو ایک کنگن تھمائے، دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانوں مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا اور حکم فرمایا کہ چاندی کی یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صوفہ میں تقسیم فرما دیے۔ صوفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے کسی ایک صحابی کو بلایا۔ اس کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے جو انہوں نے کی، اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی سترپوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا، نہیں بخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے، مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی بات حد درجہ دانشمندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ و مقابلہ کی غرض سے جاتے تھے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔ اس دور میں وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 17 قرآنی سورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
سورہ کاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں۔ تم یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے تھے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمہ تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سیرانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ وہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے سفید کپڑے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا، وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا، پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اب اس کی امت کے 10 آدمیوں سے اس کا وزن کرو۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر صرف ایک تہبند تھا، ایک کھری چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا تھا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں نہ روؤں؟ چارپائی کے بان سے جس میں اقدس پر بدیاں پڑ گئی ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسرا کے باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم دنیا اور آخرت میں کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ان دونوں میں سے کس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ مرغوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ قبیلہ آراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس کے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ الراشی کئی روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب الراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی تپسیا سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو۔ میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔
سرداران قریش کو مذاق سوجا تو انہوں نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم الراشی اپنی فریاد لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے اس الراشی سے اونٹ خریدے ہیں؟ فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم الراشی کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ مظلوم کسی اور قوم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔